السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا سجن المؤمن وجنۃ للکافر، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اس رب الجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا مالک ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ صدر محترم، معزز علماء اکرام، اساتذہ اکرام، پیارے بچوں، آج ہمارے لیے بڑی ہی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم ہندوستان جو آزاد ہوا ہے، جو ہمارے اکابرین اور اللہ والوں کی جو قربانیوں سے جو آزاد ہوا ہے، آج اس کا ہم جشن منا رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں، اور منانا تو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے میرے بندوں، میرے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رسی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اتار لیں گے، اور آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں جو نااتفاقیاں ہیں، جو آپس میں جو اختلافات ہیں اور ہمارے درمیان میں جو دوری ہے، اسے ختم کر لو اللہ کے لیے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنۃ للکافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ دنیا میں جو بندے آئے ہیں، یہ دنیا یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ آزادی تو ہندوستان میں ہماری ہے، لیکن دائرہ جو اللہ نے دیا ہے، شریعت کا جو دائرہ دیا ہے، دین کا جو دائرہ دیا ہے، اللہ کے احکامات کا جو دائرہ دیا ہے، اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہماری زندگیوں میں آئے گی اور اللہ کے احکامات ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر آئی ہیں، اگر اس شریعت کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوگی تو ہم آزاد قسم کی زندگی گزارنے والے بنیں گے، اور آزاد قسم کی جو زندگی گزارنے والے ہوں گے وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں مسلمان بن کر، كل مولود يولد على فطرة الإسلام ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو دنیا میں آنے کے بعد اسلام کو اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں اور شریعت کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دنیا میں قید خانے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اصل آزادی تو ہماری جنت میں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہمیں اس کا ذہن ہونا چاہیے کہ جو ہندوستان کی جو آزادی، جو قربانیاں جو ہوئی ہیں، اس کا علم اگر ہمارے زندگیوں میں ہوگا تو ہمیں ہندوستان کے اندر اشاعت دین کا کام کرنا آسان ہوگا، ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کرنا آسان ہوگا۔ جس طریقے سے ہمارے اکابرین نے، ہمارے اللہ والوں نے، ہمارے علماء نے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو سیکولر ذہن کے جو غیر بھائی ہیں، جیسا کہ گاندھی جی ہیں، ڈاکٹر امبیڈکر ہیں، یہ تمام لوگوں نے جو مل کر ہندوستان کی آزادی کے لیے جو محنتیں کی، جو کوششیں کی، اس کے بعد جا کر اللہ نے ہندوستان کو آزاد فرمایا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ پہلی جو جنگ کی جو آزادی کی جو بنیاد ہوئی 1857 میں ہوئی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ پہلی جو جنگ آزادی کا جو تاریخ ہے، اگر کتابوں میں پڑھیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا 1799 میں جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو
جب شہید کر دیا گیا، وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو دو اندیشی کے ساتھ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو جدوجہد کی، جو محنتیں کی، جو کوششیں کی، وہ سب سے پہلے جو ہے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے والے تھے۔ جب ان کی محنتیں ہوئی، جو کوششیں ہوئی، جیسا کہ ہمارے سامنے باتیں آئی کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو لوگ ان کے سامنے، جب تو انتقال ہو چکا ہے، اس کے باوجود جو ان کے سامنے کھڑے ہونے سے بچتے تھے اور دور سے پتھر پھینک کر دیکھتے تھے کہ کہیں ٹیپو سلطان جو ہے ابھی زندہ ہے۔ یہ قربانی تھی انگریزوں کے اندر۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا روب، ایسا دبدبہ تھا، وہ جب دبدبہ پیدا ہوا کہ ان کی ماں جو ہے باوجود ہو کر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے پابند تھے، 7 سال کی عمر سے تہجد کے پابند تھے۔ تب جا کر اللہ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا، ایسی طاقت سے نوازا، اور اللہ نے ان کو ایسا کام دیا، قیامت تک ان کا نام اللہ نے روشن فرما دیا۔ اور اس کے بعد 1857 میں جب دوسری جنگ ہوئی، اس کے اندر جو ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، اور دارالعلوم کا جو بنیاد اور سنگ بنیاد ہوئی، وہ مدرسے کا جو قیام کا وجود کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے مدارس میں اور ہمارے بچوں کو ایسا تیار کیا جائے کہ ہندوستان کی آزادی میں جو ہے ہمیں ساتھ دی جائے۔ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے کام لیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کام لیا، ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنے جان، مال، وقت اور صلاحیتوں کو لگایا۔ جب ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، اور زہر کا ایسا اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہونے لگی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ ایسے دو نوجوانوں کو پیدا فرمایا، احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک ایسا سانچہ بنایا اور ایک ایسا پلان بنایا جس کے ذریعے سے انہوں نے پورے لوگوں کو تیار کیا، لوگوں کی ذہن سازی کی۔ اگر ہم ایسے ہی بیٹھ جائیں گے، ہندوستان جو ہے انگریزوں کے حوالے ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایسے ہی محنتیں ہوتی رہی۔ 1857 میں دوسری جنگ آزادی کے سلسلے سے محنتیں ہوئی، اور اس میں شیخ الہند حضرت مولانا محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے جان، مال، وقت اور صلاحیتوں کو لگایا۔ پھر ان کے شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے جان، مال، وقت کی صلاحیتوں کو اور مدارس کو بنایا، علماء کو بنایا، اور دین کے سپہ سالاروں کو بنایا، اور ایسے لوگوں کو تیار فرمایا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے جانوں کو قربان کیا، اپنے مال کو لگایا اور اپنی صلاحیتوں کو لگایا، اپنے خاندانوں کو اور قبیلوں کو لگایا۔ حضرت مولانا محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انگریزوں کو ان کا خوف اتنا تھا، حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا خوف اتنا تھا کہ فرمایا کرتے تھے انگریز کہ اگر محمود الحسن کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ہمیں ان کے راکھ میں بھی انگریزوں کی دشمنی نظر آتی ہے۔ اتنا روب اللہ نے عطا فرمایا تھا، اتنا دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نے 9 سال جیل کے سلاخوں میں، مالٹا کے جیل کے اندر جو ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے وقت کو لگایا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے جب ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے استاد تیری عظمت کی داستان کیا سناؤں، اے استاد تیری عظمت کی داستان کیا سناؤں، تیری زندگی پہ لکھوں تو الفاظ نہ پاؤں۔ By this poetry I would like to call نظم علماء دیوبند محمد حسین حضرت عاشقی داماد برکاتہم، ٹیچر آف جامعہ سیدنا انس بن مالک اور نظم۔